حدیث کہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدا کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے، وہ سفینۃ النجات اور کشتی نجات بھی ہے۔ مطلب امام حسین کے وجود میں اللہ نے دو خصوصیتوں کو رکھا۔ ایک خصوصیت یہ کہ یہ ہدایت کا چراغ ہے، دوسری خصوصیت یہ کہ یہ وہ کشتی ہے جو اپنے سوار کو نجات دیتی ہے، بچواتی ہے۔ اب یہ خصوصیت تمام ائمہ میں موجود ہے کہ فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ لیکن یہ جو پہلی صفت ہے چراغ والی کہ ان الحسین مصباح الہدا کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے۔ اب 12 معصوم ہیں، 12 کے 12 چراغ ہدایت ہے، لیکن خصوصی طور پر امام حسین کے یہ الفاظ کیوں استعمال ہوئے اور کشتی کو حسین کے چراغ سے کیوں جوڑا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں چراغ کی اہمیت تب ہوتی ہے جب اندھیرا ہو۔ دیکھیں آپ کے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے تو سولر کی ویلیو ہے، بیٹری کی ویلیو ہے۔ جب ایک چیز نہیں ہوتی تو جو چیز وہ دیتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اگر 1 منٹ بھی پاکستان میں لائٹ نہ جاتی تو یہاں کوئی جنریٹر نہ ہوتا، یہاں کوئی سولر سسٹم نہ ہوتا۔ تو ہمیں نور کی اہمیت کا پتہ تب چلتا ہے جب اندھیرا ہو، نور کی ویلیو ہی تب ہے جب اندھیرا ہو۔ فرما ان الحسین مصباح الہدا، یہ بات یاد رکھنا کہ جب اندھیرے چھا جائیں گے، جب ظلمتیں چھا جائیں گی تو ان ظلمتوں میں اگر خدا کسی کو چراغ بنائے گا تو وجود حسین کو بنائے گا۔ اب سوال چراغ تو امیر المؤمنین بھی ہیں، چراغ تو امام حسن بھی ہیں، خصوصیت امام حسین کے ساتھ کیوں لگی؟ کہ یہ ذمہ داری خدا نے حسین کی رکھی ہے، کیونکہ امیر المؤمنین چراغ ہیں اپنے زمانے والوں کے لیے، مولا حسن چراغ ہیں اپنے زمانے والوں کے لیے، مولا حسین بھی چراغ ہیں اپنے زمانے والوں کے لیے۔ لیکن حسین میں ایک اور خصوصیت، کیونکہ حسین کسی زمانے تک محدود نہیں، یہ وہ نور ہے جو تا قیامت لوگوں کو روشنی دیتا رہے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم سب امیر المؤمنین سے محبت کرتے ہیں یا معرفت رکھتے ہیں یا شناس رکھتے ہیں، وہ کس کی وجہ سے؟ کہ اگر تم علی کو جانتے ہو تو حسین کی وجہ سے، اگر تم حسن کو جانتے ہو تو حسین کی وجہ سے، اگر تم رسول کو جانتے ہو تو حسین کی وجہ سے، اگر تمہارے دلوں میں قرآن کی معرفت ہے تو حسین کی وجہ سے، اگر تمہارے اندر ظہور کی طلب ہے تو حسین کی وجہ سے، اگر تجھے عزتیں مل رہی ہیں تو حسین کی وجہ سے، اگر تجھے وقار مل رہا ہے تو حسین کی وجہ سے، اگر تمہارے بچوں نے خیبر سنی تو حسین کی وجہ سے، اگر تمہاری نسلوں نے خندق سنی تو حسین کی وجہ سے۔ تو آپ کہیں گے مولانا یہ کیا مطلب کہ میں نے امیر المؤمنین کی معرفت حاصل کی وہ مولا حسین کی وجہ سے، حالانکہ ایک والد ہے، ایک بیٹا ہے، میں نے خیبر سنی تو حسین کی وجہ سے۔ میں نے کہا بھئی خیبر کہاں سنی؟ خیبر سنی تو منبر حسین سے سنی، خندق سنی تو منبر حسین سے سنی، توحید سنی تو منبر حسین سے سنی، قرآن سنا، تاریخ سنی، انبیاء کی شان سنی تو منبر حسین سے سنی۔ یہ واحد منبر ہے جو زمانے پر محدود نہیں ہے۔ وجود امام حسین کو خدا نے کیا بنایا؟ چراغ ہدایت بنایا۔ اسی لیے مثال دیتا ہوں کہ جب ایران میں شہنشاہ ایران کے دور میں رضا شاہ کے باپ نے عزاداری امام حسین پہ پابندی لگائی، اتا ترک کا زمانہ کہ ترکی میں بھی دین اسلام کو ایک طرح سے جمع کر دیا گیا، ایران میں بھی یہی کیا کہ کوئی مجلس نہیں ہوگی۔ تو کہتے کئی لوگ مایوس تھے، بھائی اس سال مجلس اب عبداللہ الحسین نہیں کر پائیں گے، جلوسوں پہ پابندی، مجلسوں پہ پابندی، ذکر پہ پابندی۔ تو اس زمانے کے جو بہت بڑے عالم دین تھے، وہاں کا طالب علم کہتا میں نے دیکھا وہ زار و قطار گریہ کر رہے ہیں۔ اب چلو گریہ بنتا ہے، مولا حسین کی مجلس پہ نہیں جا پا رہے ہیں، ذکر نہیں کروا پا رہے اس طرح سے کھلم کھلا، لیکن اگلے دن گئے اب پھر رو رہے ہیں، پھر کوئی بات چھڑی پھر رو رہے ہیں، پھر نماز مغرب پہ بیٹھے پھر رو رہے ہیں۔ تو طالب علم کہتا میں نے کہا قبلہ بس کریں، اتنا رونا؟ آپ رو تو ایسے رہے ہیں جیسے کسی واجب پہ پابندی لگی ہو، نماز پہ پابندی لگے تو ہمیں سمجھ میں آئے، روزے پہ پابندی لگے تو ہمیں سمجھ آئے، لیکن آپ رو رہے ایک مستحب عمل ہے جس پر پابندی لگی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مستحب کے چھوٹنے پہ اتنا رونا؟ تو عالم نے کہا جوان صحیح کہہ رہے ہو کہ مجلس حسین مستحب ہے، لیکن یہ کائنات کا واحد مستحب ہے جس کے اندر سے کئی واجب باہر نکلتے ہیں۔ اس مستحب کے چھوٹنے پہ رونا بنتا ہے۔ اگر نسل نمازی بنی تو مجلس حسین کی وجہ سے ہے۔
اگر ماں بہنوں کے دلوں میں فطرت زینبی آئی تو مجلس حسین کی وجہ سے، اگر نسلوں کے اندر بہادری پیدا ہوئی تو مجلس حسین کی وجہ سے۔ تب امام خمینی کہتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام زندہ نہ ہوتا۔ یہ 2 مہینے ہیں جو اسلام کو کیا دیتے ہیں؟ زندگی دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا یا حج نہیں کرتا۔ آج نہ حاجیوں کی کمی ہے، نہ نمازیوں کی کمی ہے، نہ زکوٰۃ دینے والوں کی کمی ہے۔ کمی ہے تو فرش عزا کی کمی پائی جاتی ہے ان میں، اور جن کے اندر فرش عزا پایا جاتا ہے ان کے اندر ایک بیدار روح نظر آتی ہے، کیونکہ مجلس عزا نسلوں کو بہادر بناتی ہے، مجلس عزا ایثار کا جذبہ دلاتی ہے، مجلس عزا ظالم کی نفرت پیدا کرتی ہے، مجلس عزا مظلوم کی حمایت دلاتی ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ ہدایت کا پیغام 11ویں امام کے جانے کے بعد رک گیا، خدا نے اس کا الٹرنیٹ بندوبست کیا کہ اگر تمہارے درمیان امام نہیں تو کیا ہوا، ہم تجھے فرش عزا حسین دے کر جا رہے ہیں۔ گلی گلی کونا کونا ایک طرح سے یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے۔ آج اگر 1 لاکھ نبی بھی آ جاتے، کہاں کہاں تبلیغ کرتے؟ ایک نبی ایک وقت میں ایک گاؤں میں، ایک نبی ایک وقت میں ایک شہر میں۔ 1 لاکھ نبی ہوتے تو آپ ایسے سمجھیں کہ 1 لاکھ جگہوں پہ جاتے، نبی بھی کم پڑ جاتے پر جگہیں کم نہ پڑتی۔ اللہ نے ایسا بندوبست کیا، آج جس گلی میں جاؤ ذکر حسین ہے، آج جس شہر میں جاؤ ذکر حسین ہے۔ ایک ایسا سلسلہ پروردگار عالم نے شہادت امام حسین کے بعد چلایا کہ یہ ہدایت کا سلسلہ کبھی رکے نہیں۔ بچہ اسکول گیا تو گمراہ ہو گیا، معاشرے میں گیا تو گمراہ ہو گیا، غلط دوستیوں میں پڑا تو گمراہ ہو گیا، ٹی وی کے سامنے بیٹھا تو گمراہ ہے، موبائل کو اٹھایا تو گمراہی ہے۔ اب جب ساری ظلمتوں میں گھوم کر اگر اسے کہیں چراغ ہدایت نظر آیا تو وہ فرش عزا حسین نظر آیا۔ آج دنیا ظالم پرس بنا رہی ہے اور حسین ظالموں سے دور کر رہے ہیں کہ کل بھی ابا عبداللہ حسین ظلم کے مقابلے میں کھڑے تھے، آج بھی ابا عبداللہ حسین ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ آج ہمیں شعور کون دے رہا ہے؟ امام حسین دے رہے ہیں۔ یہ شعور کس نے دیا کہ نہ جھکنا نہ تسلیم ہونا، بلکہ کہا کہ ہیہات من ذلہ، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اور کل خدا نے حسین کو عزت دی یزید کے مقابلے میں، آج خدا نے حسینیوں کو عزت دی ظالموں کے مقابلے میں۔ یہ عزتیں جو پروردگار عالم دے رہا ہے کس کی وجہ سے دے رہا ہے؟ امام حسین کی وجہ سے۔ تو ایک چیز یاد رکھنا، فرش عزا ایک واقعے کی یاد کے لیے نہیں منایا جاتا۔ آج آپ کے بعض برادران مسلم یہی اعتراض تو کرتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں کہ ہم اہل سنت کو غم حسین نہیں ہے، بھئی ہے، لیکن کہ یہ شیعہ بڑے عجیب ہیں، یہ ہر سال اس طرح روتے ہیں جس طرح ابھی امام حسین کیا ہوئے ہیں؟ شہید ہوئے ہیں۔ پھر وہ مثال بھی دیتے ہیں، بھائی اگر میرے ابا مر جائیں تو میں 1 سال روں گا، اگلے سال تھوڑا دکھ کروں گا، ہر سال بیٹھ کے ایسے دھاڑے ماروں جیسے میرے والد گرامی گزر گئے ہیں تو لوگ بھی پوچھیں گے بھائی اتنے سال گزر گئے ابھی تک رو رہے ہو۔ یہی تو مسئلہ ہے، کل انہوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا، آج غم حسین کو اپنے غم جیسا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے غم حسین، آپ بھی سوچیں کہ خدا نے غم امام حسین کو اس طرح میرے دلوں میں تازہ کیسے رکھا ہوا ہے۔ آدمی اپنے عزیز ترین رشتہ دار کے لیے روئے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 6 دن تھک جاتا ہے بندہ۔ لیکن یہ عجیب ہے کیونکہ کلام امام حسین نے فرماتے لم یسکن دمی، اپنی خون کو دیکھ کے مولا حسین نے فرمایا میرا خون کبھی ساکن نہیں بیٹھے گا، فرمایا مجھ حسین کا خون کبھی چپ نہیں کرے گا، ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں جائے گا، فرمائیے تب تک خون اپنا رنگ دکھاتا رہے گا جب تک میرے لال مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ اس ظہور مہدی حجت خدا کے لیے اس خون کا ہر سال رنگین ہونا ضروری تھا۔ آج یہ معجزہ ہے۔ حرم حضرت عباس کے میوزیم میں جائیں، خاک شفا امام حسین، لوگ بڑا رش ہوتا ہے وہاں پہ، صبح 9 بجے سے دیکھنے جاتے ہیں، عاشورہ کے دن وہ مٹی کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ صرف لال بلکہ وہ گیلی ہو جاتی ہے، ایک طرح سے خون تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کو صرف حرم امام حسین کا ٹائل ملا، وہ کہتا میں تبرکن لے گیا اپنے گھر، اور جیسے عاشورہ کا دن آتا اس ٹائل کے پیچھے 3 دھبے خون کے ہر سال بن جاتے تھے کہ آپ ٹشو بھی لگاؤ تو آپ کا ٹشو کیا ہو جائے، لال ہو جائے، جسے تر و تازہ کیا ہے، خون ہے۔ خدا نے خون حسین کو تازہ رکھا جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا۔
اگر صرف ذکر حسین ایک واقعہ ہوتا یا لوگ کہیں عقیدت میں امام حسین کا ہم ذکر منا رہے ہیں، ہم یاد نواز رسول کر رہے ہیں، کس کی یاد اس طرح منائی جاتی ہے جس طرح امام حسین کی منائی جا رہی؟ پھر اگر یاد منانی ہوتی تو ایک میسج کر کے لوگوں کو یاد دلایا جا سکتا ہے کہ بھائی آج مثلا 10 محرم ہے، شہادت نواز ہے، جیسے اخبار کرتا ہے، جیسے ٹی وی چینلز کرتے ہیں، کالم نگار کرتے ہیں کہ 10 محرم کا دن ہے اور آج نواز رسول کی شہادت کا دن ہے، فلاں جگہ ولادت کا دن ہے، آج مثلا مباہلے کا دن ہے۔ ایک ہے یاد منانا، یاد تو ایسے بھی منا سکتے ہیں، اخبار میں دے کر بھی منا سکتے ہیں، لوگوں کو خبر دے کر ہی منا سکتے ہیں، لیکن یہ کیا سلسلہ ہے کہ شہادت ہوئی 10 محرم کو، ہم ذکر شروع کرتے ہیں پہلی محرم سے کرتے ہو، وہ کسی انسان کے جانے کے بعد ہوتا ہے، لیکن ہم ذکر امام حسین کو ان کی شہادت سے پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس طرح شروع کہ ہر بندہ کالا لباس پہن کر رہا ہے، مجلس کی صورت میں جمع ہوا کرو، پانی پلایا کرو، سبیلے لگایا کرو، لوگوں کو نظر و نیاز کھلایا کرو، پھر تعزیہ، پھر علم، پھر جلوس۔ یہ ایک طرح سے امام حسین ایک سیولائزیشن، ایک تحریک، ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ایک پورا سسٹم ازا جیسے آپ بولتے ہو وہ امام حسین نے بنا دیا آپ لوگوں کے درمیان۔ لوگ کہتے ہیں محرم کا مہینہ آتا تھا، امام زین العابدین لباس سیاہ زیب تن کیا کرتے تھے، لباس زبر زیب تن کیا کرتے تھے، جو شاعر ہوتے تھے کہتے تھے آؤ مرثیہ پڑھو، ایک پورا سسٹم، ایک خاص رسم، تاکہ یہ سلسلہ کیا ہو، چلتا رہے۔ اتنی زحمتیں، محنتیں کیا کرنا چاہتے تھے اہل بیت؟ کہ آپ جلوس میں نکلتے ہو، لاکھوں کا مجمع اور سامنے علم لے کے جاتے ہو۔ علم کون اٹھاتا ہے؟ جو جنگی لشکر ہوتے تھے ان کے سامنے علم ہوتے تھے، ایک رنگ، ایک لباس میں آپ کو ڈھال دیا جاتا ہے کہ جب دنیا دیکھے تو لوگوں کو الگ الگ کاؤنٹ نہ کرے، یہ بولے کالے لباس والے آ رہے ہیں، سیاہ زیب تن کرنے والے آ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ محرم کے دن میں کسی کے لباس کا رنگ نہیں، جب تم ایک رنگ میں آتے ہو تو دشمن پہ تمہاری ابوت طاری ہو جاتی ہے، تمہارا اتحاد ان کو نظر آتا ہے۔ دوسرا کوئی قید و بند نہیں، چھوٹا بڑا سب آئیں فرش اعضاء پہ۔ یہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ امام حسین آپ کو جوڑ کر ایک خاص تربیت میں ڈال کر وقت کے یزیدوں کے خلاف آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرتے ہیں کہ اگر تو خیمہ حسین کے اندر ہے تو کبھی ظالم سے محبت نہیں کر سکتا۔ جنگ صفین جیتی ہوئی جنگ، امیر المومنین جو لشکر تیار کر رہے تھے وہ اہل شام کے لیے تھا۔ جو اہل شام سے لشکر لڑنے گیا اس کی تعداد جو بتائی گئی ہے وہ 30,000 سے 50,000 افراد کا لشکر تھا، more than 50,000۔ اب یہاں لشکر تیار ہو رہا ہے، اندر سے ایک دوسرا لشکر بنا بصرے سے، اہل جمل کا لشکر، زبیر و طلحہ کا لشکر۔ اب مولا علی اگر سارے سپاہیوں کو لے جائیں شام کی سرحدوں پہ تو گھر کے اندر داخلی جنگ شروع ہو جائے، یہ کوفے پہ اٹیک کرتے اور مولا سرحد پہ رہ جاتے۔ اب کہا پہلے اندر والے کو تو نمٹوں پھر جاؤں پہلے شام۔ اور جمل کے مقابلے میں کتنے لوگ گئے؟ 10,000 لوگ۔ صفین میں کتنے لوگ گئے؟ 50,000 لوگ، وہی علی ہیں۔ معاویہ کے مقابلے میں جاتے ہیں تو 50,000 لوگ، لیکن اما عائشہ کے مقابلے میں جاتے ہیں 10,000 لوگ، طلحہ کے مقابلے میں جاتے ہیں 10,000 لوگ۔ یہاں سے آپ لوگوں کی آئیڈیالوجی اور ذہن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں معاویہ کی مخالفت اہل کوفہ میں بہت زیادہ ہے، 50,000 لوگ، لیکن نبی کی زوجہ کی مخالفت کم ہے، 10,000 لوگ، 40,000 لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ زوجہ رسول کیسے جائیں؟ طلحہ زبیر کے مقابلے میں کیسے جائیں؟ لشکر کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ جنگ جیتی، لیکن پھر 1 سال لگا امیر المومنین کو لشکر تیار کرنے میں۔ میرا لشکر تیار ہوا اور پہلے جنگ دن کو چلتی تھی، پھر ایک وقت آیا کہتے ہیں دن کو بھی جنگ تھی، رات کو بھی جنگ تھی۔ وہ شخص کہتا ہے ایسی جنگ ہوئی کہ جب واپس اپنے خیمے میں جاتے تھے تو پتہ نہیں لگتا تھا، کبھی کسی کے سینے پہ پاؤں آتا تھا، کبھی کسی کے منہ پہ پاؤں آتا تھا، کبھی کسی کی گردن پہ پاؤں آتا تھا، یعنی ہمارے قدموں کے نیچے جنازے ہی جنازے تھے۔ اس قدر کے تلوار چلانے کی طاقت بھی کسی کے بازو میں نہ رہی۔ اب یہ تو نہیں صبح سے شام تک آپ تلوار چلاؤ، انسان تیرتا بھی ہے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں، آخر میں تلوار نہیں پتھر مارتے تھے ایک دوسرے کو، اور اتنے تھک گئے کہ پتھر اٹھانے کا بھی حوصلہ اب ہاتھ میں نہیں تھا۔ یہ ہوتا تھا بیٹھ جائیں، کوئی مارتا تھا تو اسے مارتے تھے، تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے۔ وہاں پہ ایک اشعث نامی شخص اٹھا، قوم پرستی کا نعرہ بلند کیا، کہا کہ عرب کو مار رہا ہے، اور اے عرب اگر تم مر جاؤ گے تو تمہاری بیویاں عجب کے ہاتھوں میں جائیں گی، کون کرے گا ان عورتوں سے شادیاں، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا۔ ابھی جنگ میں جب سارے کے سارے تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے، حوصلہ نہیں لڑنے کا،
لشکر والوں میں کس چیز کو پیدا کیا؟ خوف کو پیدا کیا. اب تھکا ہوا بندہ ہو، اسٹریس میں ہو، ٹوٹا ہوا ہو، غصہ اس کے دماغ پہ سوار ہو، لڑ رہے ہیں، جیت نہیں مل رہی، لاشوں کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا تمہاری عورتوں کا؟ کیا ہوگا تمہارے بچوں کا؟ یہ کیا ہے کہ عرب کو قتل، اب حق و باطل ختم، عرب کو قتل کر رہا ہے، عرب کا خون بہا رہا ہے. اور وہاں سے انہوں نے قرآن کے نیزہ بلند کیا کہ لا حکم الا اللہ. کب علی سے بھی تھک گئے ہیں، معاویہ سے بھی تھک گئے ہیں، کسی تیسرے کو کیا بناتے ہیں؟ حاکم بناتے ہیں. جب لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے تو جیتی ہوئی جنگ کیا ہو جاتی ہے؟ ہار جاتی ہے. یہاں ہے کہ امیر المؤمنین اپنا سر کنویں میں ڈال کے پوری رات گریا کرتے تھے. تو حسین مولا کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ماحول بناؤ جس ماحول میں ڈرپوک بھی کیا بن جائے؟ بہادر بن جائے. ایک ایسی سوسائٹی بناؤ جس کے اندر کوئی بندہ یہ جرت نہ کرے بولے کہ مجھے ظالم سے پیار ہے. ایک ایسی سوسائٹی بناؤ کہ یزید گالی بن جائے، ظلم گالی بن جائے، کہ لوگ کبھی بھی ظلم کو برداشت